تو اس نے نشے میں بیوی کو 2 دفعہ طلاق دی. اب بولتا ہے کہ تم نے طلاق لینی ہے تو اسی تو کورٹ سے جا کے لے لو. طلاق تو بھائی نشے میں بھی ہو جاتی ہے. یہ غلط بات ہے کہ جی نشے میں دی. نشے میں لفظ طلاق تمہیں کیسے سکھایا؟ لفظ طلاق عربی لفظ ہے. تم آئس کے منشیات کے عادی ہو, تمہیں کیسے بتایا کہ طلاق سے یہ ہو جاتا ہے؟ اس لیے یہ سب جھوٹ ہوتا ہے, بہانہ ہوتا ہے. طلاق دے دی پھر ورنہ حضور نے فرمایا ثلاث جدہن جد وحضرہن جد النکاح والطلاق والعتاق, کہ 3 چیزیں ہیں جن کی حقیقت بھی حقیقت ہے, مذاق بھی حقیقت ہے. نکاح, طلاق اور کسی غلام کو آزاد کر. لہذا بہرحال طلاق ہو گئی. غیر مسلموں کے ہاں شراب کے احکام, نشے کے احکام الگ ہیں اور بغیر نشے کے الگ. اسلام میں فرق نہیں ہے. آپ نے نشے کی حالت میں حواس باختہ ہو گئے, بندہ مار دیا, آپ کو قصاصاً لٹکایا جائے گا. آپ کہہ سکتے ہو کہ بھائی میں ہوش میں نہیں تھا, تو اسلام یہ کہتا ہے ٹھیک ہے آپ شراب پی کے ہوش میں نہیں تھے, پینے سے پہلے تو ہوش میں تھے نا. سمجھ رہے ہیں؟ یہ تو پتا تھا کہ میں جب پیوں گا تو میرا دماغ کام کرنا چھوڑ دے گا, تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے. بندہ بھی مار سکتا ہوں, بیوی کو طلاق بھی دے سکتا ہوں. تو بندہ مارو گے تو لٹکو گے, بیوی کو طلاق دو گے تو نکاح ختم ہوگا. کیونکہ فقہا کہتے ہیں کہ اگرچہ شراب پی کے پورا کنٹرول اس کا دماغ پہ نہیں, ٹھیک ہے کنٹرول میں کمی آتی ہے, لیکن شراب پینے سے پہلے پورا کنٹرول تھا اور پتا تھا کہ اس پینے سے یہ بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ شراب کے بعد کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو پی کیوں آپ نے؟ اسی وجہ سے فقہا نے سمجھا ہے اسلام کو. وہ کہتے ہیں کسی نے زبردستی پلا دی پھر طلاق دینے سے واقع نہیں ہوگی.